السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ولاگ ہے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بائی روڈ ایکسپیرینس، یہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور ساتھ ہی اس تاریخ پر نظر دہرائیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، جس کو ہجرت مدینہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ واقعہ جو کہ یہ ہے کہ کفار قریش نے جب مسلمانوں کو مدینہ میں زور پکڑتے دیکھا تو وہ وحشت زدہ ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ کہیں مدینہ کے لوگ جو ہے وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ لہٰذا ہجرت کے 14ویں سال سفر کے آخری ایام میں کفار مکہ دارالنداوہ میں اکٹھے ہوئے اور پھر ہر قبیلے میں سے کچھ افراد منتخب ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ سب نے مل کر آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے ہر قبیلے سے ایک جوان جو ہے وہ منتخب ہوا، کیونکہ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو الزام ہے وہ کسی ایک قبیلہ پر نہیں آئے گا بلکہ تمام قبائل پر آئے گا۔ لہٰذا آل ہاشم جو ہے، جو ایک قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ، اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ فوراً اس کا انتظام ہوا اور ایک رات مقررہ وقت میں تمام منتخب جو نوجوان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانے کا محاصرہ کیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کافروں کے منصوبے کی خبر دی اور ہجرت کا حکم دیا۔ راستے میں مسجد آئی، یہاں پہ نماز فجر ادا کی اور پھر اس کے بعد یہ راستے میں پیٹرول پمپ آتے رہتے ہیں، بڑے بڑے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں، وہاں پہ مساجد بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ ہوٹلز بھی ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے۔ وہاں پہ گاڑیاں رکتی ہیں، نماز کے ٹائم میں اکثر رکتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں یا کھانے پینے کچھ چیز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تھے اور اکثریت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ بھی کرتے تھے، اور جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا تو آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ لہٰذا اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جو ہے وہ جمع تھی۔ ان تمام حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ صبح کو سب کی امانتیں واپس کر دینا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور کہا کہ ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ انہوں نے سواری کا بندوبست کیا اور دونوں مدینہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے، لیکن قریش آپ کی تلاشی کر رہے تھے اور انہوں نے انعام بھی مقرر کیا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے قریب ہی غار ثور، بہت مشہور غار ہے، وہ تقریباً حرم سے 4 کلومیٹر دور ہے۔ آپ وہاں غار میں گئے، وہاں پہ آرام کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر مکہ میں کفار کے ارادوں اور ان کے مشوروں کا پتہ لگاتے رہتے تھے اور رات کو غار ثور پر آ کر وہ سارا ماجرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رات کو کھانا تیار کرتی اور پھر غار میں جا کے پہنچاتی، اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو چرواہا تھا، غالباً اس کا نام عامر بن فہیدہ تھا، وہ سویرے سویرے بکریوں کا جو ریوڑ تھا وہ لے کے جاتے غار ثور میں، اوپر لے کے جاتے، وہاں پہ وہ دودھ پلاتے تھے۔ اس طرح 3 دن جو ہے وہ غار میں گزرے۔ ان 3 دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور ہر قسم کی خدمت داری کرتے رہے۔ چوتھے دن عبداللہ بن اریقت کی رہنمائی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے قریب 3 میل کے فاصلے پر کلثوم بن ہدم جو عمرو بن عوف کے سردار تھے
عمرو بن عوف کا جو خاندان تھا ان کے سردار تھے، تو ان کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی جس کو آج مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد قباء مدینہ کے درمیان میں ہی موجود ہے، کیونکہ اب جو شہر ہے بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو یہ تقریباً مدینہ کے سینٹر میں ہی آ جاتی ہے۔ پہلے چونکہ مدینہ چھوٹا سا بستی ٹائپ جو ہے وہ شہر تھا، اور یہ مسجد قباء جو ہے کافی دور تھی، کافی دور مطلب یہ ہو جاتی تھی جہاں پہ وہ عمرو بن عوف کا خاندان رہتا تھا۔ تو 14 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے روانگی اختیار کی، اور وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے یہاں چند روز مقیم رہے، اور اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے باقی اصحاب جو ہے وہ بھی مدینہ تشریف لے آئے، مکہ سے مدینہ وہ بھی آ گئے، اور چند روز بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرمائی، اور پھر باقاعدہ و باضابطہ طور پر مدینہ منورہ کو ایک فلاحی ریاست قرار دے کر پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا یہ واقعہ جو ہے فروغ اسلام کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسلام کے بے شمار دینی، علمی، سیاسی، معاشی اور سماجی معاملات اور احوال اس واقعہ سے منسلک ہیں، اس واقعے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً ہجرت کے بعد مسلمانوں نے دینی احکام اور اسلامی تعلیمات کا کھلم کھلا اظہار کیا، غلام یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جانے لگا۔ اسلام نے ہجرت کے بعد سیاسی اور سماجی رویہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں بہت سے مبلغین کی تربیت کی گئی، لہٰذا دنیا کے مختلف حصوں میں تبلیغ اسلام جو ہے وہ منصوبہ بند طریقے سے شروع ہوا، جس کے سبب اسلام دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ناظرین، اللہ عز و جل نے رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کی کامل رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 571 عیسوی میں اس دنیا کے عظیم خطے اور مقدس سرزمین مکہ المکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ اس وقت ہر طرف کفر و جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی جانفشانی سے لوگوں کو رب العالمین کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف بلایا۔ ان میں سے جو اچھی فطرت کے لوگ تھے وہ تو ایک ہی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے، اور جبکہ جو بد فطرت لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے جو 53 سال تھے وہ مکہ مکرمہ میں گزارے، اور جو 10 سال تھے وہ مدینہ منورہ میں گزارے۔ آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ ٹوٹل 63 سال تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ حق کے لیے اور اسلام کے وسیع تر مفاد کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے آپ کے وطن عزیز مکہ المکرمہ میں بہت ستایا گیا، حتیٰ کہ آپ کے نرم و نازک بدن کو پتھروں اور اوزاروں سے لہولہان کیا گیا۔ آپ کو قید و بند کی مصیبتیں بھی جھیلنی پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، انہوں نے راہ حق میں جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی، ان سے کئی گنا زیادہ میں نے تنہا جو ہے برداشت کی۔ ناظرین، دوسری طرف ہجرت سے قبل سرزمین عرب یعنی مدینہ میں اسلامی حکومت اور سیاسی نظام کا وجود نہ تھا۔ اسی وجہ سے خاندانی اور قبائلی جو ہے وہ جنگ سال بھر رہتی تھی۔ پورا سال یہ دو قبیلے، اوس قبیلہ اور خزرج قبیلہ، ان کے درمیان پورا سال جنگ رہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری پر یہ تمام مشکلات اور تمام قبائلی جنگیں ان کا خاتمہ ہوا۔ یہاں پہ امن و امان
قائم ہوا اور اس ہجرت سے اسلام کی نئی تاریخ شروع ہوئی۔ مسلمان ہر لحاظ سے مستحکم ہوئے اور ان کو علیحدہ تشخص ملا، اور اس سرزمین پر پہلی بار نظریاتی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اسلام تیزی سے پھیلا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اور مدینہ کا سفر بھی ختم ہونے کو ہے، تھوڑا سا رہ گیا۔ اس روڈ پہ جو گاڑی کی سپیڈ ہے میرے خیال سے 140 ہے، اور روڈ کافی چوڑائی زیادہ ہے جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جب عمرہ زائرین آتے ہیں یا حج کا سیزن ہوتا ہے تو اس روڈ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے، 140 رکھی گئی ہے، اور بنایا بھی بہت اچھے طریقے سے گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اچھے ولاگ اس کے بعد مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ کے ٹوٹل ولاگ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری جو زندگی میں جو بھی ہے مصروفیات وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے، اور ساتھ میں پاکستان کے حالات اس پہ بھی بحث ہوتی رہے گی۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔